اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ آفاقس فائنینشیل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اور آج کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو دعائیں مانگتا رہتا تھا اپنی خوشحالی کے لیے، اور وقت گزرتا گیا اور بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھا دعاؤں میں، عبادتوں میں، کہ آخر کار پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کے پاس جاؤ اور اس کی حاجت جو یہ کہتا ہے اس کی حاجت ایک شرط کے ساتھ پوری کر دو۔ تو فرشتہ آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو شرط بتائی تھی، فرشتے نے آ کر اس کو کہا کہ اے بندے، میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تمہاری حاجت جو ہے تم بیان کرو گے وہ حاجت تمہاری پوری کر دی جائے گی، پر اس کی ایک شرط ہے۔ تو جو ہے اس شخص نے کہا کہ بتائیں کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم جو دعا مانگو گی اپنے لیے، تو تمہارے گاؤں میں موجود جو دیگر افراد ہیں، تمہاری دعا کے عوض تمہیں جو ملے گا تم سے 2 گنا دوسروں کو ملے گا۔ تو اب جب یہ دعا کی شرط سنی اس بندے نے، تو پہلے تو سوچنے لگا کہ یار مجھے جو کچھ ملے گا اس کا ڈبل میرے ساتھ والوں کو ملے گا۔ تو اس نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں ہے، میں اس موقع کو جانے نہیں دیتا، کیونکہ میرے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا ہے جو مجھے یہ آفر دے رہا ہے، تو چلو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، ایسا کرے کہ مجھے ایک عالی شان گھر چاہیے، 5 منزلہ گھر۔ تو اب جو دعا تھی اس دعا کے اگینسٹ بالکل جو خدا کا حکم تھا وہ لاگو ہوا، وہ پورا ہوا، خدا کے حکم سے اس کے لیے 5 منزلہ گھر تعمیر ہو گیا۔ اور وہ اپنے گھر میں اب خوش تھا، کبھی ساری منزلوں میں گھوما، اور اس نے کہا بھائی کمال ہو گیا، میں تو بہت زبردست قسم کے گھر کا مالک بن گیا۔ اور جب صبح وہ نکلا گاؤں کے اپنے گھر سے باہر گاؤں کی سیر کو، تو دیکھا اس نے کہ ہر گرد ہر بندے کا گھر 10 منزلہ ہوا ہے۔ اب وہ جناب دوسروں کے گھر دیکھے اور بولے یار میرا 5 منزلہ گھر ہے، ان کا 10 منزلہ گھر ہے۔ بہرحال دل میں یہی سوچتا رہا کہ چلو کوئی نہیں ہے، اب کیا کر رہا ہوں یہ۔ لیکن جس کے گھر کو دیکھ رہا دل میں ایک ہی حسرت کر رہا کہ یار میرا 5 مرلے ان کا 10 مرلے، میرا 5 مرلے ان کا 10 مرلے، یہ مطلب 5 منزلہ ان کا 10 منزلہ۔ تو اب جناب والا پھر دعاؤں میں مشغول، ایک آدھ ہفتے کے گیپ سے پھر فرشتہ حاضر ہوا، اور فرشتے نے کہا کہ ہاں بھئی شرط وہی ہے، جو تم اپنے لیے مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم سے ڈبل جو ہے وہ دوسروں سب کو دے دیا جائے گا۔ تو اب اس نے کہا کہ یار میرے پاس گھر تو آ گیا، میرے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے بہترین۔ تو فوری اس حکم جو تھا خدا کا وہ پورا ہوا، اور فوراً اس کے پاس ایک بہترین گاڑی آ گئی۔ اور جب وہ صبح نکلا گاؤں میں تو دیکھا اس ہر گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی، ایک گاڑی پہ ایک فیملی نکل جاتی ہے تو ایک گاڑی پیچھے ریزرو کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایک گاڑی اور سب کے پاس 2 گاڑیاں۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے اپسیٹ و پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی ہے، میرے پاس 5 منزلہ گھر، لوگوں کے پاس 10 منزلہ گھر، میرے پاس ایک گاڑی، لوگوں کے پاس 2 گاڑیاں۔ تو اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اسے پتہ چلا کہ فلاں گاؤں ہے، وہاں ایک سیانہ ہے، اس سیانے کے پاس اگر تم چلے جاؤ تو وہ تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے۔ تو وہ پہنچ گیا اس سیانے کے پاس، اور پہنچ کے اس نے سو کالڈ سیانہ جس کو کہنا چاہیے، اس کے پاس جا کر اس نے اس سے بولا کہ ہاں بھئی آپ کی بڑی تعریفیں سنی، میں آپ سے ایک مشورہ لینے آیا۔ اس نے کیا مشورہ لیا؟ اس نے کہا یار ایسے ایسے معاملہ ہے، فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا جو تمہیں ملے گا اس سے ڈبل دوسرے کو مل جائے گا۔ تو میں نے 5 منزلہ مانگا گھر تو مجھے ملا، اور 10 منزلہ لوگوں کو مل گیا۔ میں نے ایک گاڑی مانگی، مجھے گاڑی ملی، اور 2 گاڑیاں سب کو مل گئی۔ اب میں جو ہوں وہ تو کیا نام ہے بہت زیادہ اس چیز سے اپسیٹ ہو رہا ہوں کہ یار یہ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ہے، اور میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس نے کہا، جو ایک نام نہاد سیانہ تھا، اس نے کہا یار تم ایسا کرو، تم نا
اللہ سے یہ کہ اس فرشتے سے یہ کہو کہ میری ایک آنکھ ضائع کر دیں۔ تو اس نے پھر یہی کیا، جب وہ فرشتہ آیا اور اس نے فرشتے سے کہا کہ میری ایک آنکھ ضائع کر دو، تو خدا کا حکم تھا اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی۔ اور جب وہ صبح نکلا تو اس نے دیکھا کہ تمام گاؤں والوں کی دو آنکھیں ضائع ہو چکی تھی۔ کہانی ہوگی ختم، ایسا ہو گیا ہضم۔ لیکن یہ کہانی ہمیں ایک درس دیتی ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ ہم اس عارضی زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں جہاں ہم ایک پڑاؤ ڈالنے آئے ہیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جہاں ہمیں نیک اعمال بونے ہیں، جس کا نتیجہ خوشگوار اور خوش نما طور پر ہمیں اپنی آنے والی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، قبر اور قبر کی منازل، اس میں کام آنے والی ہے۔ ہم انسان کتنی غفلت کا شکار ہے کہ ہمیں پہلے تو کامیابی کے پیچھے پاگل بنتے ہیں، پھر کامیابی جب ہمیں مل جاتی ہے تو جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک منزل کو پا لیتے ہیں، تو اپنے سے اوپر والوں کے اوپر نگاہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہے، دوسروں کو زیادہ ملا ہوا ہے۔ اور کبھی تو یہ پوزیشن آ جاتی ہے کہ ہم اپنی خوشی ہمیں اتنی عزیز نہیں ہوتی جتنی ہمیں دوسرے کا دکھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کہ دوسرے کو دکھی دیکھ کے ہم بڑے پرسکون رہتے ہیں، لیکن دوسرے کی خوشی ہمارے لیے دکھ کا سبب بن جاتی ہے، اسے اپنے سے بہتر دیکھ کر ہمارے لیے دکھ کا سبب بن جاتی ہے، جو کہ انتہائی بری بات ہے۔ آئیں اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں ختم کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ایسی توفیق دیں کہ ہم دوسروں کی خوشی سے خوش ہوں اور پھر اس کے مصداق بنے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ کہانی کے اس ویڈیو کے سلسلے کے یہاں پہ آج کے اختتام پر پھر وہی جملہ دہراؤں گا، پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کرے، خود کو خوشحال بنا لے، پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا خیال رکھیں۔